الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وإبراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ۔ وإبراہیم اس کا عطف نوحً پر ہے اور یہ ارسلنا کا مفعول ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اعبدوا اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، ذالکم یہ یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے ڈرنا، خیرٌ بہتر ہے۔ خیرٌ اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل کے صیغے کے طور پر، یعنی اخیرو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تفضیل کا معنی مراد نہیں ہے۔ ذالکم یہ خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے کئی مقامات میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ شعراء، سورہ صافات، سورہ زخرف، سورہ ذاریات، ان صورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے واقعات کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہاں پر جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش بہت زیادہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی طرح سے آزمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ وہ چند کلمات کیا ہیں؟ اس میں مفسرین کے کئی اقوال موجود ہیں، کچھ ان کی آزمائشوں کو ذکر کرتے ہیں، کچھ فطری امور کو شمار کرتے ہیں، کچھ وہ اعمال جو انہوں نے آغاز کیے ان کو شمار کرتے ہیں۔ تو الغرض مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر کئی اقوال کو نقل کیا ہے۔ بہرحال جو اس آیت کے پیش کرنے کا یہاں پر مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، اور کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں پر پورے اترے، کہیں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کے اندر ناکامی نہیں دکھائی، بلکہ کامیابی ہی حاصل کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا تاکہ ہمارے سامنے دوسرے نبی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی سیرت بھی موجود ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز کے اندر آزمایا، کون کون سی آزمائشیں ان کے سامنے تھیں، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر وہ دیکھیں، اور جب ہمارے ساتھ وہ معاملات ہوں تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہیں، صبر کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس آزمائش سے گزر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ قوم کو توحید کی دعوت دینا، اور وہ قوم جو بت پرست تھی، بت تراشا کرتی تھی، بت بنایا کرتے تھے، بت کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔
اب ان قوم کو توحید کی دعوت دینا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھانا، اللہ کی الوہیت کو سمجھانا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اس کی قدرتوں کو سمجھانا، یہ بڑا مشکل آزما مرحلہ تھا، صبر آزما مرحلہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال لقومہ، جب اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور یہی دعوت کئی دفعہ آپ قرآن کریم کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور علماء سے آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگانا، ایک اللہ کی عبادت پر لوگوں کو لا کر کھڑا کر دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری لگائی، اور جب بھی نبی اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو اسی توحید کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھ لیں، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے جو سب سے پہلی دعوت دی قوم والوں کو جمع کر کے، وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ آخر وفات آپ دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ شرک کیا کرتے تھے، اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ آپ کی دعا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو الحمدللہ اللہ کی توحید سے اس کا آغاز اور اختتام قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کی توحید کے اوپر۔ تو بہرحال قرآن کریم اٹھا کر پڑھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیجئے، یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھ لیجئے، آپ کو توحید آغاز کے اندر ہی ملے گی، کیونکہ اس کے بغیر کائنات کے اندر زندہ رہنے کا انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آخر وہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ غور کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ جب وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، اس کی الوہیت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے اسماء و صفات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس بندے کا اس دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے؟ وہ تو پھر اس طرح ہے کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو پھر وہ ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ کے ہاں سجدہ کرتی ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن انسان اگر وہ یہ کام نہ کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، تو بتائیں کیا وہ انسان جانوروں سے بدتر نہیں ہو جاتا؟ یقیناً بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اپنی قوم کو انہوں نے دعوت توحید پیش کی، اور یہ بڑی آزمائش تھی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کو اس شرک سے نکال سکے۔ وہ بت پرست تھے، انہوں نے بت بنایا، کیا بت بناتے تھے، اور قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس توحید کی دعوت کو سورہ انبیاء کے اندر، سورہ شعراء کے اندر تذکرہ کیا، اس کو بیان کیا، پھر اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی بیان کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کے اندر جو بات نقل کی وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ڈرو بھی اسی سے، کیونکہ یہ بتوں کی عبادت کس لیے کرتے تھے؟ اور آج بھی اگر کوئی کسی کی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ جی میں نے اس کو نظر و نیاز نہیں چڑھائی، اس نے میرا نقصان کر دینا ہے، اگر میں نے 11ویں نہیں کی فلاں نے میرا یہ نقصان کر دینا ہے، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا۔ تو انسان ان سے ڈرتا ہوا یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے حقیقی طور پر ڈرنا چاہیے، خوف اللہ تعالیٰ کا ہو، ڈر اللہ تعالیٰ کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہو۔ فاللہ احق ان تخشاہ، اے نبی سب سے زیادہ حق اس بات کا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔
تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انی اخشاکم للہ واتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، خشیت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے فرمایا واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اسی سے ڈرو، یعنی اس بات سے ڈرو کہ اگر تم نے اس کی عبادت نہیں کی، اس کا حکم نہ مانا، کسی غیر کو اس کا شریک بنایا، تو وہ تمہیں عذاب دے گا، اس کے عذاب سے ڈرو۔ ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اب میں نے آپ کو بتلایا تھا ترجمے کے اندر کہ خیر اصل میں اخیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر تفضیل کا معنی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ توحید شرک سے اچھی نہیں، بلکہ توحید ہی اچھی ہے۔ شرک میں کسی بھی طرح کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی شرک کے اندر بھی کچھ اچھائی اور بھلائی موجود ہے، نہیں، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اپنے خیال سے تم سمجھتے ہو اس میں خیر ہے، تو یاد رکھو اس میں خیر نہیں ہے۔ خیر صرف اللہ کی عبادت میں ہے، خیر صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے اندر ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور میں خیر نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں کچھ بھی علم ہو۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بندہ شرک کے اندر گرفتار ہوتا ہے وہ علم سے بالکل محروم ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، علم سے محروم ہوتا ہے۔ اگر سوچئے کیا ہم اللہ رب العالمین کا حقیقی طور پر اگر تعارف جانتے ہوں تو کیا اس رب العالمین کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے سامنے جھکیں گے؟ یقیناً کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کا تعارف ہی ہمیں نہیں ہے حقیقی معنی کے اندر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے، ہمارے عقائد کے اندر بڑی کمزوریاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہم جب شرک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے، علم کا نہ ہونا۔ اگر علم ہو انسان کو، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، وہ علم نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیے یہاں پر یہ بات بھی کہ آج کے دور کے اندر ہم ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، علم حاصل ہی نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے، کل اللہ کے ہاں عذر پیش کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام رساں آیا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی بات کسی سے سنی ہی نہیں تھی، کسی سے کوئی بات ہم نے سنی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نہ سنے نہ عمل کرنا پڑے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ جہالت کام نہیں آئے گی۔ سوال ہوگا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، تو کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا ہے۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں، اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں، نازل نہیں کیا۔ ڈرانے والا ہمارے پاس آیا، اور آج ڈرانے والی کئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، علماء موجود ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں ڈراتے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہے، کتابی صورتوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس ڈرانے والی کئی چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعْلَمْ، علم حاصل کر، جان لے، اچھی طرح جان لے، اچھی طرح علم حاصل کر لے۔ کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ اقرار جو میں اپنی زبان سے کروں گا، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، کن چیزوں کو میں نے ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے۔ کیوں نہیں اس وقت کے مشرکین کلمہ پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے اس کا معنی مفہوم کہ ہمارے یہ لات و منات و عزا یہ سب چھوٹ جائیں گے، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہم جو اپنا ایک رعب دبدبا لوگوں پر ہم بٹھاتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
وہ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے۔ ہم زبانوں سے اقرار کر لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اپنے عمل کو دیکھیں، عبادت بھی ہم کسی اور کی، استعانت بھی ہم کسی اور سے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو یہاں پر سمجھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر علم نہیں حاصل کریں گے، جہالت آئے گی، جہالت ہوگی تو ہم شرک کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، شرک کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ شرک ایک سا سنگین جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے توبہ کے بغیر۔ آپ توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو باقی توبہ کے بغیر اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہیں، بڑے سے بڑے گناہ انسان نے کیے ہو، اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملتا ہے، یا آسمان و زمین کا خلا تو نے برائیوں سے، نافرمانیوں سے، سرکشیوں سے، بغاوتوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ ہی گناہ ہے تیرے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس کے اندر شرک موجود نہیں ہے، باقی سارے گناہ بھرے پڑے ہیں تیرے، کیا ہوگا؟ میں تیرے پاس پوری یہ جو خلا تو بھر کر آیا ہے، اتنی میں مغفرت بھر کے تیرے پاس آؤں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر تو ساری نیکی لے کر آئے اتنی، اس کے اندر شرک موجود ہو، میں تیری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ تو نے اس کی اتنی ساری نیکیاں ضائع کر دی، اس کے سارے گناہ تو نے معاف کر دیے، کیوں کیا؟ کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کتب کا خاص طور پر مطالعہ کریں جس کے اندر توحید کا بیان موجود ہے، شرک کی تردید موجود ہے۔ قرآن کریم تو ویسے تو واضح کھلی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے نا اس حوالے سے، باقی جو علماء نے لکھی ہیں انہوں نے آیات کو جمع کیا، احادیث کو جمع کیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان کتب کا مطالعہ کریں جن کے اندر توحید کی اقسام، اس کی قسمیں کھل کر، اللہ رب العالمین کا تعارف کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور شرک کی تردید کھلے الفاظوں کے اندر، واضح الفاظوں کے اندر نقل کی گئی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیں۔ اس کے اندر یاد رکھیے شرمانے کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی میں اس کا مطالعہ کیوں کروں، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اگر شرک آ گیا ہماری زندگی کے اندر تو وہ جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی، یاد رکھیے پوری نیکیوں سے بھرا ہوا ہے آسمان و زمین کا خلا، لیکن کیا ہے؟ شرک موجود ہے، اللہ رب العالمین برباد کر رہے ہیں، اور گناہوں سے بھرا ہوا شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے ہاں توحید کو بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہو، یہ کون سی دعوت ہے؟ کیا تمہیں توحید کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا؟ میرے بھائیو یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اگر بنیاد ہی آپ کی درست نہ ہو، عمارت کھڑی کرنے کا اس پر مقصد کیا ہے؟ پہلے تو بنیاد کو مضبوط کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ان کتب کا مطالعہ کریں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں شرک سے کلی طور پر محفوظ فرمائے، وہ صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، وہ جلی ہو، خفی ہو، جس انداز کا بھی شرک ہو، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ رب العالمین جب اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، شہادت کی موت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔